بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ فرمایا لعنت کی گئی ہے کافر لوگوں پر جو کہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے کافر لوگوں پر لعنت کی گئی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان اور ابن عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام زبان سے ان پر لعنت کی گئی۔ ذالک یہ اس وجہ سے کی گئی ہے بما عصوا کی باسببیہ ہے کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون اور حد سے گزر جاتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، آپس میں منع نہ کرتے برے کام سے جو وہ کر رہے تھے، یعنی جو برے کام وہ کر رہے تھے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کیا ہی برا کام تھا جو وہ کرتے تھے، کیا ہی برا کام تھا وہ جو کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ اور فرمایا کیا ہی برا سامان بھیجا انہوں نے آگے کیا ہی سامان برا بھیجا، لہم انفسہم اپنے لیے، انہوں نے اپنے لیے کیا ہی برا سامان بھیجا جو آگے بھیجا، وہ یہ کہ اللہ کا غضب ہوگا ان پر، کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر اور عذاب میں رہیں گے وہ ہمیشہ۔ یعنی جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، گناہ کیے، نافرمانیاں کی، حد سے تجاوز کیا اور جو ہے برے کاموں میں لگے رہے، تو یہ ظاہر ہے وہاں ان کے لیے ہوں گے اور یہ اس کی وجہ سے عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ اولیاء ولیکن کثیرا منہم فاسقون۔ اور اگر وہ یقین رکھتے اللہ پر اور نبی پر اور اس کتاب پر جو ان کی طرف اتاری گئی ہے تو وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، لیکن ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں بہت سے لوگ فاسق تھے، نافرمان تھے، یعنی کافروں کو اپنا دوست بناتے تھے اس لیے کہ وہ فاسق تھے۔ تو ان پر ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان پر بد دعا ہوئی ان کے لیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے بلی بد دعا کی تو وہ ہلاک ہو گئے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ فرمایا آپ پائیں گے ان لوگوں کو، ضرور بضرور آپ پائیں گے ان لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ یہودی، جو سب سے زیادہ دشمن پائیں گے تو وہ کون ہوں گے؟ یہود ہیں، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دشمن مسلمانوں کا وہ یہود کو پائیں گے، اور ان لوگوں کو جو مشرک، اور وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور آپ ضرور بضرور پائیں گے سب سے زیادہ نزدیک محبت میں مسلمانوں کے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ یہ اس وجہ سے ہے بِأَنَّ مِنْهُمْ قسیسین، اس لیے کہ ان نصارہ میں عالم ہیں، وہ رہبانہ اور درویش لوگ ہیں، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے، یہودی جو ہیں وہ زیادہ سخت مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے میں، اور نصارہ جو ہیں وہ ان کی نسبت نرم ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى، اور جب سنتے ہیں جو ان کی رسول کی طرف اتارا گیا، جب سنتے ہیں اس کو جو اتارا گیا رسول کی طرف، ترا آپ دیکھیں گے اعینہم تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں پہ کہ ابلتی ہیں آنسوں سے، یعنی ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، مما عرفوا من الحق، جو حق بات وہ سمجھتے ہیں، اس میں وہ کیا روتے ہیں۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے، آپ ہمارا حشر کریں یا ہمیں لکھ دیں
ماننے والوں کے ساتھ، لکھ دے مع الشاہدین، ماننے والوں کے ساتھ۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور ان چیزوں پر جو آئی ہمارے پاس حق سچی، ونطمع، اور ہم توقع رکھیں اس بات کی کہ رب ہمیں نیک لوگوں میں داخل کر دے۔ یعنی اول تو کیا ہم اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتے اور جو سچ بات آئی ہے حق بات اس پر بھی عمل نہیں کرتے، اور پھر ہم تمنا کیا رکھتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ شریک ہوں۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور فرمایا پھر ان کو بدلہ میں دیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وہ کہتے تھے، ان باتوں کا بدلہ کیا دیا؟ جنت دی، باغات دیے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی یہ جو بات کرتے تھے نا کہ ہم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اور جو بات ہم نہیں مانتے یعنی ہمیں ماننا چاہیے، اور دعا کرتے تھے کہ ہمیں لکھ دیں آپ نیک لوگوں میں، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے ان کو اس کے بدلے میں باغات دیے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وذالک جزاء المحسنین، فرمایا یہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جو منکر ہوئے اور جھٹلائے ہماری آیتوں کو، فرمایا یہ لوگ جہنم والے ہیں، دوزخ والے ہیں۔ یعنی یہود کا مشرکین سے دوستی رکھنا مذکور تھا، آگے ان کا مع مشرکین مسلمانوں سے عداوت رکھنا مذکور ہے۔ یہودی کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ مل کر عداوت رکھتے تھے مسلمانوں سے، اور اس دوستی کا اصلی سبب تھا۔ اور چونکہ ہر معاملہ میں قرآن مجید عدل و انصاف کا ساتھ دے بڑا داعی ہے، اس لیے یہود و نصارہ میں بھی سب کو ایک درجہ میں شمار نہیں کیا، بلکہ جس میں کوئی خوبی تھی اس کا بھی اظہار کیا ہے۔ جیسے نصارہ ہے کہ اس کے اندر خاص جماعت بنسبت یہودی کے تعصب کا کم ہونا ہے، یعنی ہے تو وہ بھی کافر ہے نصارہ بھی، لیکن مسلمانوں سے وہ والا تعصب نہیں رکھتے جو یہودی رکھتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ یعنی حق بات کو چھپایا نہیں، اور ان نصارہ میں جنہوں نے حق قبول کر لیا تھا ان کا مستحق حسن ثنا اور حسن جزا ہونا مذکور ہے۔ اور یہ خاص جماعت حبشہ کے نصارہ کی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو جبکہ ہجرت مدینہ کے قبل وہ اپنا وطن مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تھے کچھ تکلیف نہ دی، اور نصرانی ایسا ہی ہو وہ بھی حکمن انہی میں داخل ہے۔ اور ان میں سے جنہوں نے حق قبول کر لیا تھا وہ نجاشی بادشاہ اور ان کے مصاحب ہیں کہ حبشہ میں قرآن سن کر روئے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر 30 آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن سن کر روئے اور اسلام قبول کیا۔ یہی اس آیت کا شان نزول ہے۔ یعنی نجاشی جو تھا اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جو کچھ لوگ تو حضور کے پاس آئے تھے وہ آ نہیں سکا تھا، بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ غیبانہ جنازہ پڑھایا، تو اس کے بعد کسی کا غیبانہ جنازہ حضور سے ثابت نہیں ہے، اور اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہی ہے کہ غیبانہ جنازہ جائز نہیں ہے۔ اس میں جو ہجرت کر کے گئے تھے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ان کی زوجہ محترمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی شامل تھیں۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں مسلمانوں کا ایک بڑا قافلہ جو عورتوں کے علاوہ 82 مردوں پر مشتمل تھا حبشہ پہنچ گیا۔ شاہ حبشہ اور وہاں کے باشندوں نے ان کا شریفانہ استقبال کیا، اور یہ لوگ امن اور عافیت سے وہاں رہنے لگے۔ قریش مکہ کے غیظ اور غضب نے ان کو اس پر بھی نہ رہنے دیا کہ یہ لوگ کسی دوسرے ملک میں اپنی زندگی عافیت سے گزار لیں۔ انہوں نے اپنا ایک وفد بہت سے تحفے دے کر بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا اور یہ درخواست کی کہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دیں، مگر شاہ حبشہ نے حالات کی تحقیق کی اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے حالات معلوم کیے۔ ان حالات اور اسلام کی تعلیمات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی پیشن گوئی کے عین مطابق پایا، جس میں حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر اور ان کی تعلیمات کا مختصر خاکہ اور ان کا اور ان کے صحابہ کا حلیہ وغیرہ مذکور تھا۔ اس سے متاثر ہو کے شاہ حبشہ نے قریشی وفد کے ہدیے تحفے واپس کر دیے اور ان کو صاف جواب دے دیا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے ملک سے نکلنے کا کبھی حکم نہیں دے سکتا۔
حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں اسلام اور اس کی تعلیمات کا ایک مختصر جامع خاکہ کھینچ دیا تھا، اور پھر ان حضرات کے قیام نے نہ صرف اس کے دل میں بلکہ وہاں کے حکام عوام سب کے دل میں اسلام اور پیغمبر علیہ السلام کی سچی محبت اور عظمت پیدا کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا مطمئن ہو جانا معلوم ہوا، اور مہاجرین حبشہ نے مدینہ طیبہ جانے کا عزم کیا تو نجاشی شاہ حبشہ نے ان کے ساتھ اپنے ہم مذہب نصارہ کے بڑے بڑے علماء حبشہ کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور جو 70 آدمیوں پر مشتمل تھا، جن میں 62 حضرات حبشہ کے اور 8 شام کے تھے۔ یہ بعد میں آ کر مسلمان ہو گئے، پھر حضرت جو ہے نجاشی بھی مسلمان ہو گئے، اسلام کا اعلان کر دیا اور اپنا ایک خط دے کر اپنے صاحبزادے کو دوسرے وفد کا قافلہ بنا کر بھیجا، مگر سوء اتفاق سے یہ کشتی درمیاں میں غرق ہو گئی۔ الغرض حبشہ کا بادشاہ اور حکام وغیرہ نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف شریفانہ عادلانہ سلوک کیا بلکہ بالآخر خود بھی مسلمان ہو گئے۔